السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں گستاخی معاف اور میں ہوں بطول۔ آج میرے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر داخلہ سندھ ذوالفقار مرزا صاحب۔ بہت شکریہ سر پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ سر پہلا سوال یہ ہوگا کہ کیسا لگتا ہے سابق وزیر داخلہ؟ فرسٹریٹ کرتا ہے یا انڈیپینڈنس فیل کرتا ہے؟ میری خواہش یہ ہے کہ مجھے صرف ڈاکٹر ذوالفقار مرزا بولا جائے تو بہتر ہے، اور کوئی بہت اچھا ایکسپیرینس وزیر داخلہ کا میرا نہیں تھا، کیونکہ آئی کوڈ ناٹ امپروو تھنگز دا وے آئی وانٹیڈ۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یو فیل انڈیپینڈنٹ؟ نیچرلی، مطلب اچھا سر، کچھ اسٹیٹمنٹس ہیں آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں آپ کے حوالے سے۔ ریسنٹ اسٹیٹمنٹ ہے، سابق وزیر اعلیٰ سندھ جتوئی صاحب آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ ذوالفقار مرزا نے 3 سال تو کرپشن کی ہے اور زمینوں پہ قبضہ کیا ہے اور اب انہیں ملک کا خیال آ گیا۔ میں نے زمینوں پہ قبضے نہیں کیے، جو ان کے پاس زمینیں قبضے میں تھیں وہ میں نے ضرور چھڑائی، جو میرا کام تھا ایز فارسٹ منسٹر۔ جو زمینوں پہ لوگ قابض تھے، بڑے بڑے لوگ اور ان جیسے کرپٹ لوگ، تو ان سے میں نے یقیناً وہ چھڑوائیں، اور جن کو جائز طریقے سے الاٹ کی گئی ان کو میں نے پوزیشن ضرور دلوایا۔ یہ اگر میرا گناہ ہے تو یہ گناہ میں ہمیشہ کرتا رہوں گا۔ وہ آپ کے بارے میں یہ بھی کہتے ہیں کہ خالد شہنشاہ کے قتل میں ملوث تھے آپ؟ میرے پہ انہوں نے پہلا کیس رجسٹر کروایا تھا جب یہ چیف منسٹر بنے تھے، اور بدین میں الیکشن میں ایک مرڈر ہوا تھا ہمارا بندہ، اور ہمارے مخالفین کے کہنے پہ اور انہوں نے اپنے ہاتھ سے انکوائری کروا کے ایز چیف منسٹر میرے خلاف کیس قتل کا کروایا تھا، جو میں باعزت طور بری ہو گیا کورٹ سے، کیونکہ وہ جھوٹا کیس تھا۔ خالد شہنشاہ میرا دوست تھا، میرا ساتھی تھا، اور مجھے اس چیز کا بہت افسوس ہے کہ میں اس کے قاتل نہیں پکڑ سکا ہوں۔ تو پھر اس کا مطلب آپ بے نظیر کے قاتل بھی نہیں پکڑ سکتے؟ بے نظیر کے قاتل پکڑنا میرے دائرے اختیار میں نہیں تھا، وہ چور کے دائرے اختیار میں ہے، رحمان ملک۔ لیکن آپ گیس کر سکتے ہیں، ویسے تو بڑے انکشافات ہوتے ہیں آپ کے پاس، اس حوالے سے نہیں ہے، وہ کام فیڈرل گورنمنٹ کا ہے، انہیں ہی کرنا چاہیے۔ یہ ویسے تو ایم کیو ایم کو بھی ایکسپوز کرنا فیڈرل گورنمنٹ کا کام ہے، آپ کا کام تو نہیں ہے۔ نہیں، وہ یہ بھی آپ فی سبیل اللہ کر رہے ہیں عوام کے لیے، تو بے نظیر کے قاتل کا نام بھی بتا دیں۔ ایم کیو ایم سندھ میں قتل کر رہی ہے، اور سندھ میں جو قتل ہوگا وہ سندھ کے ہوم منسٹر کا ڈومین ہے، وہ میرا کام تھا۔ لیکن ویسے who is behind the murder of بے نظیر؟ بے نظیر صاحبہ ایک چھوٹی سی شخصیت نہیں تھی، یا ایک شخصیت نہیں تھی، وہ ایک بہت بڑی ہوپ تھی پورے پاکستان کے لاچاروں کی۔ مرڈر کے پیچھے کون ہے؟ تو مرڈر کے پیچھے کوئی ایک سنگل ہینڈڈلی یہ کام نہیں کر سکتا، یقیناً اس میں بہت بڑے بڑے فورسز انوالوڈ ہیں۔ ممتاز بھٹو صاحب کہتے ہیں زرداری صاحب نے خود کروایا۔ ممتاز بھٹو ایسی بہت بکواسیں سالہ سال سے کرتے آ رہے ہیں، بھٹو صاحب کے زمانے میں بھی کرتے تھے، شہید رانی کے زمانے میں بھی کرتے رہے، اور وہ آصف صاحب کے لیے بھی عرصے دراز سے یہ بکواس کر رہے ہیں۔ تو ان بکواس کا جواب نہیں دیں گے آپ؟ جواب تو یہ کافی نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں بکواس کرتا ہی ہے۔ Don't you think this is indecent of you? Are you happy with it کہ لعنت بھیجو، بکواس کر رہا ہے؟ What are the alternate better and decent words for these things؟ اگر کوئی جھوٹ بول رہا ہے تو میں کہوں گا جھوٹا ہے، تو آپ پھر بھی کہیں گے کہ یہ کوئی ورڈ آپ کیوں کہہ رہے ہیں جھوٹا؟ تو اس لیے جھوٹے کو جھوٹا ہی بول سکتے ہیں، اور جس میں بیسک غیرت نہ ہو اس تو کو پھر آپ میں اور ان میں فرق کیا رہ جائے گا؟ اگر وہ بھی ابیوسو ہو رہے آپ بھی ابیوسو ہو رہے تو آپ میں اور ان میں نہیں، فرق I am not abusive. It is not abusive. It is not abusive that you are saying is کوئی بندہ بکواس کر رہا ہے۔ It is definition of their character. It is not کیا abusive. یہ کسی ڈکشنری میں لکھا ہوا؟ نہیں، ڈکشنری میں کیوں لکھا ہوگا؟ ڈکشنری میں یہ تو نہیں لکھا ہوتا کہ ممتاز بھٹو بکواس کر رہا ہے۔ یہ ڈکشنری کا کام نہیں ہے۔ بکواس کے آپ آلٹرنیٹ ورڈز اگر نکالیں گے تو وہ سب جو ہے ایسے انڈیسنٹ ہی نظر آئیں گے آپ کو۔ سندھ کے سابق وزیر سید علی بخش آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ ذوالفقار مرزا بدین میں دادا گیری کر رہے ہیں، اور اگر انہوں نے اپنی دادا گیری بند نہ کی تو بدین میں عوام سڑک پہ نکل آئے گی۔ جس طرح وہ عوام اس کے خلاف نکلی تھی۔ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ پمپس۔ ہی از اے نون پمپ۔ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو، مطلب میں اپنا ٹائم پمپس پہ ضائع، کیونکہ آئی ڈونٹ بلیو ان سچ پیپل۔ کچھ عرصہ پہلے آپ کی تصویریں تھیں الطاف حسین صاحب کے ساتھ، تب آپ کمزور تھے، تب آپ نے بھی یہ بھی اپنا بیچنا نہیں ہوا؟ یہ میرا بہت بڑی، میں سمجھتا ہوں کہ میرے سے غلطی ہوئی کہ میں اپنی لیڈرشپ کا کہنا مانتے ہوئے بڑا اوبیڈینٹ پارٹی ورکر کی حیثیت میں
اور کیبنٹ ممبر کی حیثیت میں لندن چلا گیا اور مجھے اس سے ملنے پڑا جا کے. میں اس پہ پشیمان ہوں. تو اب پھر اپنے لیے بھی کیا آپ خدا نخواستہ ایسے لفظ استعمال کرتے ہیں؟ میں کیوں؟ آئی ایم اگینسٹ پیمپس. آئی ہیو ڈیفیٹڈ اٹ. لیکن آپ کا ماضی تو آپ خود ایکسپٹ کرتے ہیں نا، آپ سے غلطیاں ہوئی ہیں. نہیں غلطیاں، اور تب میرے ضمیر پہ پردہ تھا، اب اٹھ چکا ہے. آپ کو پمپ کا مطلب شاید نہیں آتا. مجھے نہیں آتا، عوام کو سمجھا. عوام سمجھ رہی ہے. نہیں سر، انگریزی نہیں آتی انہیں. اچھا وہ دلال ہے. اب عوام سمجھ گئی ہوگی. میرا خیال ہے یہ بہت. وہ کہتے ہیں کہ سیلاب زدگان کے لیے فنڈز گئے کروڑوں میں، اس کی کرپشن آپ نے کروائی ہے بدین میں. وہ وقت بتائے گا اور لوگ بتائیں گے کہ جب پہلے سائیکلون آیا اور پہلے جب فلڈز آئے اس کا مال کون کھا گیا اور اب کیا ہوا ہے یہ لوگوں کو پتا ہے، وہاں کے بدین کے لوگوں کو. اور اب الیکشن ہوگا میری سیٹ پہ، یہ اپنی خواہش آ کے پوری کرے، پتہ چل جائے گا اس کا. انہوں نے کہا جی 9 کنٹینرز بھجوائے بدین چودھری شجاعت نے، اور ڈی سی او بدین کے کہنے پہ متلی کے ڈی ایس پی نے ضبط کروا لیا، پولیس کو دے دیا. یہ چودھری وجاہت اس چیز کا جواب دے گا. چودھری وجاہت سے پوچھا جائے کہ اس نے کیا فیصلہ کیا تھا کہ کنٹینرز کہاں جانے چاہیے. آفر میری وائف کو ڈاکٹر فہمیدہ کو کیے گئے تھے کنٹینرز. میری وائف نے ریفیوز کیا، بولا یہ ہمارا کام نہیں ہے. یہ لوکل ایڈمنسٹریشن جو ہے، ہمارے سارے جتنے بھی ڈونیشنز ہیں ہم نے ڈائیورٹ کروائے وہاں پہ جو ہم پرسنلی ہمیں ملے ہیں. اور ایک ریسپانسبل گورنمنٹ کی طرف سے جو لوگ ہیں انہی کے پاس جانا چاہیے. اس لیے وہ کنٹینرز جو چودھریوں نے بھیجے وہ وہاں گئے اور ان کے تھرو جس طرح اور ڈسٹریبیوشن ہو رہی تھی ان کے ساتھ وہ ڈسٹریبیوٹ ہوئے. وہ علی بخش شاہ کے لیے نہیں تھے. جو بندہ 3.5 سال اپنے ضلع میں نہیں آیا ہو، لوگوں کے دکھ درد میں شامل نہیں ہوا ہو، اب جب میں نے ریزائن کیا ہے تو ہی تھنکس کہ اب کوکڈ حلوہ ہے وہ کھائے گا، کھانے میں نہیں دوں گا. تو سر بدین میں کون سے سارے لوگ آپ سے خوش ہیں؟ نہیں، سارے لوگ تو خدا سے بھی خوش نہیں ہیں. اگر خوش ہوتے سب مسلمان ہوتے. یہ تو سمبولک بات ہے نا. symbolic. آپ انسانوں والی بات کریں، خدا پہ کیوں جا رہے ہیں؟ آپ اپنے آپ کو خدا سے بھائی اگر میرے سے خوش نہیں ہوتے بیٹا، اب میں آپ سے کیا بحث کروں بیٹھ کے. یو نو نتھنگ اباؤٹ بدین، یو نو نتھنگ اباؤٹ پالیٹکس. مجھے بتا دیں سر، میں نے ایک انٹرویو کے شروع کے 5 منٹ میں اندازہ ہو گیا کہ مجھے پالیٹکس اور بدین کے بارے میں کچھ نہیں پتا. کیسی بات کر رہے ہیں آپ کو؟ یہ پتا ہے کہ آپ مجھ پہ بھی الطاف حسین تھوڑی جو مجھ پہ ورسل اٹیک کر رہے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں نے یا میری وائف نے یا میری فیملی نے الیکشن کتنے کیے ہیں بدین میں؟ ڈو یو نو دس؟ ہاں نہیں ٹھیک ہے، مجھے نہیں پتا. میرے سوال جتنے بھی 93 سے الیکشن ہوئے ہیں سب میں نے جیتے ہیں. آپ پیدا بھی وہیں پہ ہوئے؟ نہیں، پیدا نہیں ہوا میں بدین میں، حیدرآباد میں پیدا نہیں. چلے ٹھیک ہے، مجھے نہیں ہے. میرا سوال یہ تھا کہ بدین میں سب لوگ آپ سے خوش نہیں ہیں. نہیں ہوں گے، آپ ایڈمٹ کر لیں. اور آپ نے اخذ کر لیا کہ مجھ سے میجورٹی میرے سے خوش ہے. میجورٹی کی بات ہوتی ہے، الیکشن میجورٹی پہ جیتا جاتا ہے. میں نے سب الیکشن جیتے ہیں. پپو شاہ نے ایک الیکشن جیتا ہے، وہ بھی ریک کر کے، وہ بدین والوں کو پتا ہے. اور میرے سے آدھے سے بھی اس نے کم ووٹ لیے جب میں نے اس کے سامنے بدین میں آپ کتنی سے ہے 93 سے، تو سر یہ کرپشن کیوں ہو رہی ہے وہاں پہ؟ کون سے؟ یہ والی کنٹینرز کیوں نہیں پہنچے متاثرین تک؟ سر سے تو سب سے زیادہ آپ کی ہونی چاہیے نا وہاں پہ. ڈی سی او گورنمنٹ سرونٹ ہے. ڈی سی او نے کنٹینر ریسیو کیے ہیں، ڈی سی او نے آگے ڈسٹریبیوٹ کیے ہیں. کس چیز کی کرپشن ہے؟ پپو شاہ کے گھر میں جاتا تو کرپشن نہیں ہوتا. متاثرین تک تو نہیں پہنچے نا. پپو شاہ کے گھر میں جائے، ڈی سی او کے گھر میں جائے، متاثرین کے گھر پہنچنا زیادہ ضروری ہے. متاثرین کے پاس پہنچا ہے. متاثرین 1.5-2 مہینے سے ان کو فوڈ آئٹمز مل رہے ہیں اور وہ کھا رہے ہیں. آپ کیسے کہتی ہیں کہ نہیں ملا ہے؟ پپو شاہ کے گھر نہیں پہنچا، اس کا مطلب متاثرین کو نہیں ملا. اچھا ٹھیک ہے سر، آپ مجھے بتائیے کہ رضا ہارون صاحب آپ کے سامنے کہتے ہیں بھائی آپ کی تو پارٹی آپ کو سیریسلی نہیں لیتی، ہم آپ کو جواب کیوں دیں؟ رضا ہارون کو اب شرم اگر ذرا بھی ہے تو آ رہی ہوگی رات سے ٹیلی ویژن دیکھ کے کہ میرے ساتھ کتنے پارٹی والے کھڑے ہیں. سر لیکن اس سوال کا تو جواب دینا. دے ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ یو. کل ایئرپورٹ پر رحمان ملک صاحب نے کہا نو کمنٹس، آئی ڈو ناٹ وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ ذوالفقار مرزا. میں ان کا شکر گزار ہوں. میں نہیں چاہتا کہ ان مطلب ہے لوگوں سے میرے بارے میں بات ہو جو کہ پاکستان توڑنے میں بلیو کرتے ہیں. اچھا، ذوالفقار مرزا پاکستان توڑنے میں بلیو کرتے ہیں. میں پاکستان کو لیکن از دس یور امپورٹنس؟ نوبڈی وانٹس ٹو ٹاک اباؤٹ یو.
यस, नो कमेंट्स, उन्हें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सपोर्ट नहीं करी, उनको सीरियसली नहीं लेना चाहिए। चोर मेरे से डरते हैं इसलिए मेरे लिए बात नहीं करते। अच्छा, सगीर अहमद साहब ने कहा बढ़ के मारने के अलावा कुछ नहीं कर सकते, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बढ़ के मारे आप? मैं तो इधर बैठा हूं, जो बढ़ के लंदन से मार रहा है उसकी बात करें, मैं तो पाकिस्तान में बैठ के बात कर रहा हूं। भड़की किसकी है? मुझे आए, मैं तो अपने को ऑफर कर रहा हूं, मुझे अरेस्ट करें, मुझे जेल में डालें, जेल में मुझे मरवा दें, मुझे सड़क पे मरवा दें, मैं तो यहां बैठ के बात कर रहा हूं। मरवा सकते हैं आपको जेल में? अल्लाह जब मारेगा तो जब मर जाऊंगा मैं। किसी के बाप में ताकत नहीं है, इसीलिए वो मेरे सर, से आप घबराते हर हैं। बात पे किसी के बाप पे क्यों चले जाते हैं सर? इसलिए कि ये फैक्ट है। किसी के भी बाप, अच्छा, इतने छोड़ो, फालतू है लोगों की बात। आई थिंक यू हैव कम विथ एजेंडा। नो, आई डोंट हैव एनी। सर, आप हर जर्नलिस्ट को कह देते हैं। आई थॉट कि यू आर अ जेन्युइन जर्नलिस्ट और आप लोगों को असली चेहरा दिखाना चाहते हैं। मैं तो आप वो क्वेश्चंस कर रहे हैं जो आपको फीड किए गए और आप ये लिख के किसने फीड किया ये भी बता दें। आप लीव योर बुक एंड देन टॉक टू मी। दिस इज माई सीक्वेंस, आई हैव टू। डोंट टॉक टू मी इन सीक्वेंस। ओके, ठीक है, Be ठीक है। natural. Give it to me. Why should I? Put it here. Now talk to me. ओके, आप बात करें। सगीर अहमद कहते हैं कि भाई इनकी कुछ चलती वलती नहीं है, पीपल्स पार्टी में सीरियसली ले नहीं रहे। सगीर अहमद की तो चलती है ना, हेल्थ डिपार्टमेंट में जो सारा पैसा खा गया है, मैं प्रूव करूंगा विद डॉक्यूमेंट। कब करेंगे प्रूव? मैं आपके कहने पे सब चीजें निकाल के क्यों बैठ जाऊं? क्यों? वाई? सर, सियासत में आपने खलबली मचा दी है, लोग ड्रामे छोड़ के सर आपको देख रहे हैं, आपसे लोग उम्मीद करके बैठे हुए, आपसे प्रूफ मांग रहे हैं। उनकी उम्मीदें मैं पूरी भी कर रहा हूं, इसलिए वो पागल नहीं है। पाकिस्तान की नेशन के महीने से वो मेरे प्रोग्राम्स देख रहे हूं। मैं शाहरुख खान नहीं हूं, मैं अमिताभ बच्चन नहीं हूं। मुझे देख रहे हैं, उनकी उम्मीदें इंशाल्लाह अल्लाह पूरी करेगा। ठीक है सर, मुझे यहाँ पे ब्रेक लेनी है। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद जुल्फिकार मिर्जा साहब से फर्दर बात करेंगे। प्रोग्राम में खुश आमदीद नाज़रीन। मैं आपके खिलाफ बात करी हूँ सर? मैं तो उनकी स्टेटमेंट्स है कि बदीन में दादागिरी कर रहे हैं, फंड्स में करप्शन कर रहे हैं, चौधरी शुजात हुसैन के कंटेनर्स उन्होंने भिजवाए, और सर आप मुझे कह रहे हैं पप्पू शाह से मिल के आई हूँ। आपने पप्पू शाह पर रिसर्च किया? मैं फिलहाल आप पर रिसर्च। एक बंदे की अगर क्रेडिबिलिटी नहीं है, आप उसकी स्टेटमेंट कोट करके मेरे से सवाल क्यों कर रही हैं? सर, क्रेडिबिलिटी तो सदर जरदारी की भी नहीं है। सॉरी, मेरी कम अज कम है। तो सर, तो फिर अगर मैं आपके बेस्ट फ्रेंड का जिक्र करूं, आप उसकी क्रेडिबिलिटी पे भी बात करेंगे सर? डोंट जंप आई एम नॉट जंपिंग। नो, आई एम टॉकिंग अबाउट पप्पू शाह। टॉक अबाउट पप्पू शाह। ओके, और आई हैव जस्ट कोटेड हिज स्टेटमेंट। आपको पता है कि पप्पू शाह की मां कहां से थी? डू यू नो दिस? गो एंड रिसर्च इट। मैं उनकी मां पे रिसर्च क्यों करूं? आपको पता है कि उसकी बीवी जो सेनेटर थी वो कैसे सेनेटर बनी थी? आपको ये पता है उसकी बीवी कहां से बिलोंग करती है? रिकॉर्ड पे उसके बीवी के बाप के 3 नाम लिखे हुए हैं। हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग्स ऑन रिकॉर्ड है। हाई कोर्ट के जज ने पूछा इनके लॉयर से कि बताएं कि इसका करेक्ट बाप कौन सा है इन तीनों में से। आप बात करते हैं, आप ऐसे लोगों से के बारे में मेरे से पूछ रही है जो मैं डिस्ग्रेस फील करता हूं। मैं उस दिन को मैंने आपसे सवाल पूछा सर। आपकी यू आर अ प्रॉपर क्वालिफाइड पर्सन। मैंने आपसे पूछा, यू आर एजुकेटेड गर्ल, यू हैव अ ब्राइट फ्यूचर। आपको रिसर्च करने, आपको मेरे से इंटरव्यू करने के लिए आपको मेरे पर रिसर्च सर, आपसे इंटरव्यू करने के लिए नेक्स्ट टाइम मैं पप्पू शाह से मिलके आऊंगी, मुझे माफ कर दे, मैं आगे बढ़ूं। नो, आपको जितने लोग आप कोट कर रहे हैं आपको उन पर रिसर्च होनी चाहिए। सर, मैं उनकी स्टेटमेंट कोट करके आई हूं, मैं उनका पूरा इंसाइक्लोपीडिया क्यों पढ़ के आऊं? मुझे फिलहाल मैंने आपसे कहा ना सर, मुझे आपसे कुछ एतराजात डिस्कस करने हैं सर, आपके कुछ स्टेटमेंट्स हैं। अब मैं वो जो स्वीपिंग स्टेटमेंट्स है या वो एक्चुअली आप पे इल्जाम आते हैं, मैं तो सिर्फ आपसे वो शेयर कर रही हूं। अब सर, आप इतना तो गुस्से में नहीं आते, आप में तो बड़ा ज़र्फ हुआ करता है, आप में तो बड़ा सब्र है सर, आप तो गालियां तक बर्दाश्त कर जाते हैं और आप पप्पू शाह को बर्दाश्त नहीं कर रहे। तो ये मैं खाली आपकी क्रेडिबिलिटी के खिलाफ है। शाहिद कुरैशी साहब के भाई को किसने मरवाया सर? टाइम विल टेल। मेरा ख्याल है जो इस वक्त जिस तरह की एफआईआर कटी है उनके खिलाफ, मतलब मर्डर के खिलाफ, अननोन मर्डर, उसमें वली बाबर का नाम है एफआईआर में, और उसमें यह कहा गया है कि ये आइडेंटिकल वैसे चीज हुई है जैसे वली बाबर की हुई है, और ये उन्हीं लोगों का काम लगता है जिन्होंने वली बाबर को मारा है। एंड हु किल्ड वली खान बाबर? MKM। अच्छा सर, मेरे शो में फैसल अब्जवारी के साथ मैंने इंटरव्यू किया, इट्स अबाउट 14 डेज बैक। मेरे शो में मुझे कहा, मेरा उनसे सवाल ये था कि सर वली खान बाबर को किसने मरवाया, तो उन्होंने मुझे कहा कि पहले तो बड़ा इनडायरेक्ट जवाब दिया, फिर फाइनली उन्होंने कहा जुल्फिकार मिर्जा एंड कंपनी ने। जब मैंने उन्हें कहा कि जुल्फिकार मिर्जा एंड कंपनी क्या है, तो उन्होंने कहा जी जुल्फिकार मिर्जा एंड शाही सैयद। तो
تو یہ وہ چیز تھی جو انہوں نے بعد میں ماڈیفائی کر دی، لیکن یہ ان کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں کہ ذوالفقار مرزا اینڈ کمپنی نے ولی خان بابر کو مروایا. ڈاکٹر عمران فاروق کو بھی ڈاکٹر ذوالفقار نے یا اسفندیار ولی نے مروایا ہوگا، اور رضا حیدر ایم پی اے جو مارے گئے ان کو بھی ڈاکٹر ذوالفقار نے مروایا تھا، وہ تو مرڈررز پکڑے گئے. اگر ڈاکٹر ذوالفقار نے مروایا تھا تو 60 انوسنٹ لوگ کراچی کی سڑکوں پہ کیوں مارے گئے؟ رضا حیدر کے مرڈر کے بعد 105 لوگ کراچی کی سڑکوں پہ مارے گئے، وہ کیوں مارے گئے؟ اوور یس. تو پھر نام بھی لے دیں نا کسی مروا. تھینک یو. اتنی فارغ ہے کیوں کبھی اسی کو مروا دیتی کبھی اسے مروا دیتی. آپ کی تصویریں دیکھی میں نے ولی خان بابر کے ساتھ، کیا رشتہ تھا آپ کا اس سے؟ جو آپ کا اور میرا ہے. اچھا ٹھیک ہے. اس لیے آپ بھی خیال کیجیے گا ایم کیو ایم سے. جی آئی ہوپ فیصل ازواری از لسننگ ٹو یو. فیصل ازواری صاحب کہتے ہیں لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیل رہے ہیں آپ. وہ جو بھی سمجھے، میں ان کو سمجھانے کے لیے نہیں آیا. میں پاکستانی نیشن کو ایک راستہ دکھانے آیا تھا اور الحمدللہ انہوں نے میری باتیں ایکسپٹ کی. وسیم اختر نے کہا ہے کہ بھائی نظر بند کر دو ذوالفقار میں سے. ہاں بالکل، تاکہ وہ کوک سنف کر سکے ڈانس پارٹیز میں، اور جو کہ فی الحال اس نے بند کیا. تھانوں سے دوبارہ وہ سر یہ ذرا پرسنل نہیں ہو جاتے آپ؟ وائی؟ دس از دیئر کیریکٹر. اف somebody is sniffing or doing coke or something, clubbing, اس کا ذاتی فیل ہے. ٹھیک ہے، آپ بھی تو کہتے ہیں مجھے پینا پلانا پسند ہے، آپ کا ذاتی فیل ہے. اپنا خرید کے سنف کرے نا. یہ ایس ایچ او کا کام ہے سنف کرنا، اس کو پرووائڈ کرنا. کون سا ایسے جو دیتا ہے؟ میں نام نہیں لوں گا. کیوں نہیں سر؟ آپ مجھے ان کی زندگیاں زیادہ عزیز ہیں. تو پھر منع کر دیں اس ایس ایچ او کو. اب نہیں ملتا اس کو، لیکن ڈاکٹر ذوالفقار مرنا کے بعد چلے جانے کے بعد شاید وہ لائنز پر سٹارٹ ہو جائیں. آپ کا کراچی میں کتنا روب ہے سر؟ میرا کوئی روب نہیں ہے، سچ کا روب ہے، اور سچ کا روب قائم رہے گا اور زیادہ پھیلے گا اور پھولے گا. کل بھی آپ کی پریس کانفرنس ہو رہی تھی، بڑے چینلز بند ہو گئے، پرسوں بھی ہو رہی تھی، بڑے چینلز بند ہو گئے سر. ہاں تو یہ کون کر رہا ہے؟ جو مرڈرز کر رہے تو اس کا مطلب آپ کی سے نہیں ہے؟ چینل میں نہیں بند کروا سکتا. میرے جب فیصل سبزواری کا انٹرویو چل رہا ہوتا ہے یا وسیم اختر کا چل رہا ہوتا ہے، اس وقت الطاف حسین کا چل رہا ہوتا ہے، اس وقت ایک چینل بھی بند نہیں ہوتا. ایک بھی کیبل آپریٹر اپنی کیبل بند نہیں کرتا. جب ان کے خلاف کسی کا چل رہا ہوتا ہے تو کیبلز اور چینلز، یہ میری جتنے بھی آپ نے سوالات کیے کہ میں کیوں کہتا ہوں کہ وہ اس نے مارا، ولی بابر کو اس نے مارا، یا فیصل قریشی لیٹسٹ وکٹم ان کے ٹیررزم کا، وہ کس نے کیا، یہ آپ خود جواب اس چیز کا دے رہی ہیں کہ ڈاکٹر ذوالفقار مرزا کا جب چلتا ہے تو چینل کون بند کرواتا ہے؟ آپ کے مالکان خود بند کرتے ہیں، یا آپ ریکویسٹ کریں گی اپنے وقت ٹی وی کو کہ میں یہ انٹرویو چلاؤں گی، آپ آدھے میں بند کر دیجیے گا؟ کین یو ڈو دیٹ؟ تو ہو از ڈوئنگ دس؟ یہ کس کو تکلیف پہنچ رہی ہے میرے سچ سے؟ وہ بند کراتے ہیں، اور ان کا کام یہ ہے. عظیم طارق کو کس نے مروایا؟ اس وقت امن کمیٹی تھی. بدر اقبال کو کس نے مروایا؟ رازق خان کو کس نے مروایا؟ اس وقت امن کمیٹی مروا رہی تھی. کون کس نے مروایا ان کو بیٹھ کے؟ 3 سوٹ کیسز لے کے آپ لندن کب جا رہے ہیں سر؟ انشاءاللہ ٹینٹیٹو ہے میرا. ابھی بکنگز میں نے نہیں کی کیونکہ بہت سے ifs اینڈ بٹس ہیں بیچ میں. 7 نومبر. سر وہاں کے جو ہائی کمشنر ہیں وہ تو آپ کو کوئی امپورٹنس نہیں دے رہے. جب آپ نے تب بھی اس طرح کی کچھ خبریں تھی کہ الطاف حسین پکڑے گئے ہیں، ان کو پروسیکیوٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے وہاں پہ، تو انہوں نے بالکل ڈینائی کیا. تو انہوں نے کہا ہی سیف، ہی از ال، بیمار ہے، ہسپتال میں ہے. تو آپ کی باتوں کو تو امپورٹنس نہیں دی وہاں پہ لندن میں؟ بے شک نہ دے، کوئی فرق. میں لندن والوں کو کنونس کرنے نہیں جا رہا ہوں. تو جا تو لندن ہی رہے. ادھر جو پاکستانی ہیں ان کو دکھانے جا رہا ہوں اس کا چہرہ. اور سر پہلے پاکستان میں تو کلیئر کر دیں. پاکستان میں کلیئر ہو چکا ہے. عوام آپ کے ساتھ ہے. اگر عوام، میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی ویری روڈ وتھ یو. اگر میں اس وقت قرآن شریف آپ کے سر پہ لا کے رکھتے اور میں پوچھوں آپ سے، I don't believe in this کہ عوام آپ کے ساتھ ہے. کتنی عوام ہے سر آپ کے ساتھ؟ کیونکہ کبھی تک کوئی سروے بھی نہیں ہوا. میں اگر آپ کو سر پہ قرآن رکھ کے ابھی پوچھوں کہ ڈاکٹر ذوالفقار کی پریس کانفرنس
ज्यादा सच्ची और कन्विंसिंग थी या अल्ताफ हुसैन की? व्हाट विल बी योर रिप्लाई? बी फ्रैंक पाकिस्तानी, योर फादर आई वुड रिप्लाई, योर फादर इज अ लेट्स गेट दैट एंड आई वुड रिप्लाई. पहले आप मेरे सवाल का जवाब दें, फिर मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी, मगर नाज़रीन इस हवाले से फर्दर बात करेंगे मगर इस ब्रेक के बाद. प्रोग्राम में खुश आमदीद नाज़रीन. ब्रेक से पहले जुल्फिकार मिर्जा साहब मुझे कह रहे थे कि मैक्सिमम जो आवाम की फेवर है वो जुल्फिकार मिर्जा साहब की के लिए है, और मैं आई डोंट थिंक सो, क्योंकि अभी तक सर कोई पोल भी नहीं हुआ, कोई सर्वे भी नहीं हुआ, और इट्स जस्ट अबाउट 27th ऑफ रमजान. तब से लेके अभी तक आप इतने ओवर कॉन्फिडेंस है? ओवर कॉन्फिडेंस मैं ये नहीं कहता कि डॉक्टर जुल्फिकार के फेवर में है, सच के फेवर में है. तो अभी तो कहते आप कुरान उठा के बात कर रहे हैं. देखिए ना, सच मैंने बोला है, इसलिए मैं अपने को उससे साथ मिला रहा था, और जो सच नहीं बोल सकते उनसे मैं अपने को कंपेयर कर रहा था. ठीक है, तो कुरान नहीं उठा रहे, इसका मतलब आप डर गए? मैं उठा चुका हूं पहले, कितनी दफा उठाया. इस बात पे उठाएं कि अवाम आपकी फेवर में मेजॉरिटी. देखिए, जो रिस्पॉन्स है, आप बिलीव करें या न करें, मैं उसके बाद दुबई गया हूं और मलेशिया गया हूं. ओवरवेलमिंग मुझे सपोर्ट ऑफर की गई है, और हर तरह से. और आपको जान के ये एक हैरत होगी कि ज्यादा उर्दू स्पीकिंग मेरे बहन और भाई मुझे सपोर्ट कर रहे हो. ब्रीफ केस में क्या है? ब्रीफ केस में गोला बारूद नहीं है, कोकेन नहीं है मेरे ब्रीफ केस में. बार बार पर्सनल हो जाते हैं आप सर. मेरे ब्रीफ केस में देखिए, मतलब डोंट, इफ यू वांट टू क्वेश्चन मी डायरेक्टली. ये आप बार बार पर्सनल जो कहते हैं ना, फिर मुझे उसका रीजन देना पड़ेगा. हम सहाफत में पढ़ते ही नहीं है ना सर पर्सनल होना. मैंने तो आपसे एक दफा भी नहीं पूछा व्हाई डू हैव व्हाइट मुस्टैशेस, व्हाई डोंट यू डाई देम? काइंडली रिसर्च दिस कि मैं क्यों कह रहा हूं कोकेन बार बार. नहीं, वो आपने जवाब दिया, आपने कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जवाब दे दिया था, आपने थोड़ी देर पहले भी जवाब दिया. कोकेन स्निफ करता है, केसेस में क्या है? और किसका बेटा दुबई में 6 महीने जेल में था, उससे क्या रिकवर हुआ था? काइंडली रिसर्च. किसका बेटा था सर? मैं नहीं लूंगा नाम. आई डोंट वांट टू बी पर्सनल. नाउ दिस इज योर ड्यूटी. काइंडली गो एंड रिसर्च दिस. जिसके लिए मैं कह रहा हूं वो समझ गया होगा. अगर नहीं समझेगा तो मेरे पास और कुछ बहुत कुछ है कहने के लिए, उसको समझाने के लिए. तो सर पहले क्यों नहीं आवाज उठाई आपने? क्या पहले नहीं उठाई? दुबई में अगर पकड़ा जाता है कोई, किसी के पास से कोई चीज कॉन्ट्राबैंड रिकवर होता है और वहां वो जेल चला जाता है, वो मेरा काम नहीं है. तो फिर अब आपका काम क्यों अपने नाम दे रहे हैं सर? मैं तो अभी आपको कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं लोगों की जो मेरे पे बात सर. करते आपको हैं. क्यों इतना कॉन्फिडेंस है कि आप किसी को भी कैरेक्टर डिस्क्राइब कर सकते हैं, आप किसी के बारे में बात कर सकते हैं? मेरे बारे में आके करें ना, कुछ कह दें. दे डोंट लाइक माई फेस, दैट इज नॉट इनफ. किसके बेटे थे सर? कौन? किसके बेटे की बात करें? किसकी? अभी दुबई में किसके बेटे की बात करें? मैं नाम नहीं लूंगा. ले दें. नहीं, मैं नहीं लूंगा. आर यू अफ्रेड ऑफ देम? नो, आई एम नॉट. अगर मैं अफ्रेड होता तो मैं तो उनके लीडर की कई योर लिप्स आर गेटिंग ड्राई. गुड. चले, डोंट ट्राई टू डिफीट मी ऑन दैट. लेकिन आप आगे चले. सो आई एम डिफीटिंग यू, राइट? नो. तो किसके बेटे थे सर? बता दें सर. वसीम अख्तर के. मैं आपकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए आंसर नहीं करना चाह रहा था. क्यों? मैं सिक्योर हूं सर, मैं सहाफी हूं, मैं किसी पार्टी से नहीं हूं, ना मैं एजेंडा लेके आई वसीम हूं. अख्तर का बेटा दुबई में पकड़ा गया, जेल में था, कॉन्ट्राबैंड उससे रिकवर हुआ था. दैट इज इनफ. ठीक है, अब बता दें ब्रीफ केसेस में क्या है? ब्रीफ केसेस में पेपर्स हैं, कागजात हैं. जिस तरह मैं ये अभी ब्रीफ केस में कागज है मेरे, ये मेरे फाइल सामने पड़े हैं, पेपर्स मेरे सामने हैं, इस तरह के पेपर्स हैं. शेयर कीजिए सर. और मुझे लोगों को बड़ी तशवीश है, आपकी सोर्स कौन है? मेरी सोर्स पूरी दुनिया है. पूरी दुनिया में जो इंसान दोस्त लोग रहते हैं, औरतें, मर्द, बच्चे. तो क्या मैं कांगो जाऊं रिसर्च करने के लिए कि कांगो से भी कोई शायद में भी डॉक्यूमेंट्स मिला आपको? यू हैव टेकन अ वेरी इंटरेस्टिंग नेम ऑफ अ प्लेस. कांगो से अजीब इत्तेफाक है, आपने नाम ऐसा लिया. मुझे वो हो रहा है कि आपके पास शायद कोई जादू वादू भी है कि कांगो से मुझे किसी ने कांटेक्ट नहीं किया. और वैसे मुझे बहुत जगहों से लोगों ने किया, सेवरल प्लेसेस इंटरनेशनल, मतलब कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, इंग्लैंड, मुख्तलिफ जगहों से लोगों ने वॉलंटियर किया इन्फॉर्मेशन.
रिटन भी और ऑन माई सर ये वॉलंटियर उन्होंने तभी क्यों किया जब लियारी में ऑपरेशन होने का इम्कान था? लियारी का उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। जो 15-20 सर इनके शफात तो आपने प्लान करके किए है ना, इतना जज्बाती तो नहीं है आप सर। चले अगर प्लान भी तो वो मेरा राइट है। अच्छा ये मुझे बताइए कि अल्ताफ हुसैन ने कहा है कि भाई पुरअमन रहो, रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है, कोई भी अगर कोई इश्तियाल अंगेज बयानात देता है, उन्होंने तो बड़ी पुरअमन पॉलिसी अपना लिया, आपसे झगड़ा वगड़ा नहीं करना चाह रहे। हाँ, उनको अगर पुरअमन नहीं रहेंगे तो रेंजर्स एंड आर्मी इज देयर टू बीट शिट आउट ऑफ देम। आपने कहा कि मैं तभी अब वापस आऊंगा या मैं तो के रेवोल्यूशन आ सकता है तो बाबर रहमान की परमानेंटली छुट्टी कर दें या फिर रहमान मलिक को निकाल दें। आपकी बातें हवा हो जाती है, मानता ही नहीं आपकी कोई बात। ठीक है, आप कह रहे हैं वक्त ये करेगा, 3 साल तो गुजर गए, आप कब? Why do you reduce such changes? इतनी बड़ी जो चेंजेस मैं लाना चाहता हूँ इसको टाइम फ्रेम में आप क्यों कैद करना चाहते हैं? क्योंकि आप ही टाइम फ्रेम तो आप बता के गए थे 1 हफ्ते के अंदर अंदर। सर देखिए, नहीं अगर हुआ एमकेएम वापस आ गई तो मैंने अपना काम आके शुरू कर दिया। मैं गवर्नमेंट मेरी अपनी है, पीपल्स पार्टी मेरी अपनी है, मेरा खून पसीना उसमें लगा हुआ है, मेरी मेरे खानदान की, मेरे दोस्तों की, मेरे पार्टी लीडर्स की इसमें खून है और इसमें कुर्बानियां हैं। मैं पीपल्स पार्टी को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहता, मैं गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन गवर्नमेंट के एक्ट्स के खिलाफ जरूर हूं। ये कहा आपने ये एमक्यूएम से कोई इत्तेहाद करेगा तो वो दुखों और आंसुओं का सौदा के बराबर होगा, ये आपने एक इंटरव्यू में कहा। बिल्कुल, अब तो इत्तेहाद हो गया, जरदारी साहब ने सौदा कर दिया। मैं तो एक स्टेप आगे गया कि ये सौदा इस तरह है कि पाकिस्तान के तोड़ने वालों से आप सौदा कर रहे हैं। सौदा कर लिया, फिर जरदारी साहब गोद में बिठा कर लिया, ये उनकी बहुत बड़ी गलती है। ठीक है, नाज़रीन इस हवाले से फर्दर बात करेंगे मगर इस ब्रेक के बाद स्टे विद अस। प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन, जुल्फिकार मिर्जा साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे काफी इंटरेस्टिंग बातें हो रही हैं। अहलियान कराची कौन है सर? वैसे इसकी मायना तो वो है जो भी कराची में रहता है वो जिसका अहल है वो अहलियान कराची है, जो कराची में रहता हो, उसमें खराब भी हैं अच्छे लोग भी हैं। जो कुछ घंटे पहले हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने और आपके खिलाफ मुजाहरे होते हैं, आपके पुतले जलाए जाते हैं, वो अहलियान कराची करें या किसी और पार्टी का बदला हुआ नाम है? ये मेरा ख्याल है कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के कहने पे और उनका अरेंज किया हुआ ख्याल नहीं, डेफिनेटली उनका है। जिस तरह वो नाम बदल के डिफरेंट चीजें आते हैं और वो कोई भी कॉन्सिक्वेंसेस को फेस अब नहीं करना चाहते क्योंकि उनकी पोजीशन इंटरनेशनली बहुत वीक हो चुकी है। वो इसलिए मुत्तहदा कौमी मूवमेंट या डायरेक्टली अल्ताफ हुसैन के नाम पे नहीं करना चाहते। बहाल होगी पीपल्स अमेंड कमेटी सर, आपका दावा? देखें, पीपल्स अमेंड कमेटी कोई रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन थी नहीं, पहली बात यह है। वो पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन कमीशन के साथ रजिस्टर्ड नहीं थी, ना वो कोई ऐसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी, ना वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी थी जिसको बैन कर दिया जाए। और जो पार्टीज जो बैन की जाती हैं वो कहीं ना कहीं रजिस्टर्ड होती हैं, उनके अकाउंट्स होते हैं, सब चीजें होती हैं। ये जाए जाके ढूंढे, कोई ऐसे नहीं एक पीपल्स अमन कमेटी को बैन कर दिया, हम अवाम अमन कमेटी का नाम या इस तरह का कोई नाम रख के हम अपना काम करते रहेंगे। सर 39 दिन के बाद आपका इस्तीफा मंजूर हुआ, मिला ही नहीं निसार खोड़ो को, कहां गया था? ये तो उन लोगों से पूछें जिनको अपनी नजर चेक करवानी चाहिए ताकि उनको। उन्होंने कहा मुझे 9 अक्टूबर को मिला, आपने मे बी 28 अगस्त को कह दिया था मैंने दे दिया। जिस दिन मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस 28 अगस्त की उस सेम डे रात में मैंने अपना इस्तीफा हैंड रिटन साइन डेट डिलीवरी और नाम के साथ मैंने ब्रदर ऑफ शहीद बेनजीर भुट्टो लिख के और मैंने शर्जील मेमन जो कि ऑफिशियल स्पोक्समैन ऑफ द गवर्नमेंट है, मिनिस्टर हैं इंफॉर्मेशन के, उनके हाथ में मैंने दिया। नेक्स्ट डे 3 बजे वो गए प्रेसिडेंट के पास, उन्होंने प्रेसिडेंट को हाथ में दिया। प्रेसिडेंट ने कहा दे दो उनको रुखसाना बंगिश को जो उनकी पॉलिटिकल सेक्रेटरी है। रुखसाना बंगिश के पास पहुंच गया, उसके बाद वो रुखसाना साहिबा के पास था या उनके दफ्तर में था या निसार खोड़ो साहब को भेज दिया गया था, दैट आई डोंट नो। लेकिन सर ये तो कितनी लीस्ट प्रायोरिटी वाली बात है कि ब्रदर ऑफ बेनजीर और बेस्ट फ्रेंड ऑफ सदर जरदारी का जो इस्तीफा है तो लोगों को पता ही नहीं कहा है 43 दिन तक। इस तरह होता है, बेवफाई होगी आपके साथ। अब बहरहाल अब सेंटिमेंटल बात। अच्छा वैसे आप सेंटिमेंटल कहा,
میں یہ سینٹیمنٹل باتیں تھوڑی ہے، حقائق ہے. سب سے زیادہ تو ایموشنلی ریئلسٹک آپ ہی ہوتا ہے. ہاں نہیں تو میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی ایموشنل اباؤٹ اٹ اینڈ سینٹیمنٹل اباؤٹ اٹ ناؤ. مطلب ہے کہ ہم تو اب آپ ہرٹ ہو گئے، صدر زرداری نے ہرٹ کر دیا سر. آئی واز ویری ویری ہرٹ اینڈ ویری ویری سینٹیمنٹل اباؤٹ ہم. ناؤ میرا خیال ہے کہ یہ ریئلٹی آف لائف ہے کہ اس طرح انسان انسانی ہوتا ہے، اس کو فرشتہ نہیں سمجھنا چاہیے، جو شاید میں سمجھتا رہا تھا. تو صدر زرداری ہی از نو مور اینجل فار یو. ہی از اے گڈ ہیومن بینگ. از ہی اے گڈ پریزیڈنٹ؟ یس ہی از اے ویری گڈ پریزیڈنٹ. از ہی اے گڈ فرینڈ؟ یس ہی از اے گڈ فرینڈ. واز ہی اے گڈ ہسبینڈ؟ Yes, he was a very good husband. Did he kill his wife? How can good husband kill? I was just expecting yes or no. No. Okay, let's this move is on. No, no, and no. Okay. He used to protect her like anything. آپ نے کہا سپریم کورٹ اگر انسانیت پسند ہوتی تو حکومت کے کورٹ میں گیند نہ پھینکتی. اب ذرا وضاحت کر دیں سر. میری وضاحت یہ ہے کہ جہاں کلنگز کا معاملہ ہو، جہاں لائف ضائع ہونے کا معاملہ ہو، جو کہ irretrievable لاس ہے، جو کہ واپس نہیں کیا جا سکتا، کسی مرے ہوئے انسان کو زندہ نہیں کر سکتے کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت، اس میں اس طرح کی چیز ایسی گورنمنٹ جو کہ غیر انسانی، جس کو میں اب کہوں گا، ان کے پاس دوبارہ یہ بال تھرو کر دیا جائے کہ آپ ریفرنس فائل کر دیں اور ڈیلے ٹیکٹس پہ آ جائیں سب لوگ مل کے، تو یہ نیشن کے ساتھ زیادتی. سر آپ نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ پی سی او ججز کو مستعفی ہو جانا چاہیے. اگر پی سی او ججز چند خراب ہیں اور چند اچھے ہیں تو یہ جو ہے چیز نہیں ہونی چاہیے، سب کو ایک ہی طرح ٹریٹ کرنا چاہیے. ایک ایسے چیف جسٹس جس کے پیچھے عوام کھڑی تھی، ساری پولیٹیکل پارٹیز بھی کھڑی تھی، آپ کی جماعت بھی کھڑی تھی، اب ذوالفقار مرزا کے کہنے پہ گھر بھجوا دیں اسے. نہیں، نہ بھجوائیں. کون سا چلا گیا یا چلا جائے گا؟ ٹھیک ہے، باقی سال ڈیڑھ رہ گیا وہ بھی گزار لیں. آپ نے کہا پاکستان پیپلز پارٹی میں 4-5 چور ہیں جو ارب پتی ہیں، آگے جا کے ان کا نام بتاؤں گا. سب سے زیادہ امیر تو آپ کے دوست ہیں سر. میں نے غلط کہا، چور نہیں ہے، وہ ڈکیت ہیں. کس کی بات کر رہے تھے سر؟ ہمارے میرے ایکس کیبنٹ کلیگز ہیں، دے آر اسٹل ان کیبنٹ. بتائیے. میں نے کچھ نام لیے ہیں اور کچھ میں لوں گا وقت آنے پہ. میں نے نہیں سنا سر، لے دیجیے. نہیں، وتھ ٹائم. سر آپ ڈر رہے ہیں، بڑے سوالوں کے جواب میں آپ نے نو کہا ہے سر. مزہ نہیں آ رہا سر، پتہ ہی نہیں چل رہا ذوالفقار مرزا سے بات کر رہے ہیں سر. چلو، یو آر ریزنگ کوشچن ٹو یور ڈگنیٹی. میرا کیا جاتا ہے سر؟ چلیں، آپ میں یہی کم از کم خواہش رہے گی کہ میں ان سے جواب نکال لوں. ہو سکتا ہے اب دوبارہ مجھے انٹرویو کرنا ہے تو بتا دینا. 4-5 میں ابھی نہیں بتاؤں گا. کیوں نہیں بتائیں گے سر؟ یہ میرا پریویلیج ہے. آئی ایم یوزنگ مائی. لندن سے کسی نے منع کیا آپ کو؟ لندن سے کوئی نہیں منع کر سکتا مجھے. میں صرف اللہ کے منع کرنے پہ مانوں گا جب اللہ میرا زبان بند کر دے گا. جب تو سر یہ جو 4-5 ارب پتی لوگ تھے، ان میں پریزیڈنٹ سر بھی ہیں؟ پریزیڈنٹ الحمدللہ ہی از ویری ویری رچ، ویری ویری ویلدی ان ایوری وے، منی وائز. دل بہت بڑا ہے اس کا، بہت بہادر ہے، بہت دلیر ہے، تو بہت صابرین ہے، تو ہی از ویری رچ. تو کب تک ایکسپوز کرنے والا آپ ان 4-5 لوگوں کے نام سر؟ صبر کریں، آہستہ آہستہ ہضم بھی تو ہو نا. آپ نے کہا ہے کہ ایک شاعر ہے جو شاعر نما وزیر ہے جو کہ کرپشن کرنے کے بعد عمرہ کرنے چلے جاتا. میں نے وہ جو انڈسٹریز کا آج کل منسٹر ہے صدیقی، اس کی بات کی. کیوں ایسا کیوں کہا؟ میرے پاس اس چیز کا پروف ہے، وہ میں نے میڈیا کو دیا ہے. وہ بھی جلد کل آپ کو بھی ایک پلندہ ملا تھا، شاید پڑھ لیجیے گا. پلندہ وہ پڑھا تھا میں نے سر، لیکن اس میں پیپلز پارٹی کے خلاف مجھے کچھ ملا نہیں. ڈھونڈ رہی تھی میں. وہ پیپلز پارٹی کے خلاف نہیں تھا سر. تو اپنی سچ تو اپنی پارٹی کے بارے میں بولنا چاہیے نا. میں نے بولا ہے. اچھا سر، ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ جامعہ کراچی میں وزیر داخلہ کو پی ایچ ڈی کی ڈگری مل رہی ہے. وفاقی وزیر داخلہ. دس از insult to injury of Pakistanis. جس کی پرانی ڈگریاں سب ڈاؤٹ فل ہوں اس کو پی ایچ ڈی کے دے دینا ڈگری. اور ایک چیز میں آپ کو اور بتاؤں، ڈاکٹر شیر شاہ ہیں جو پاکستان میڈیکل ڈینٹل کاؤنسل کے ڈائریکٹر ہیں، ان کا 2 دن پہلے بیان 3 دن پہلے چھپا.
اور میں نے اللہ کا شکر کیا کہ اب لوگوں نے بولنا شروع کیا ہے. آپ کو یہ معلوم ہے کہ پاکستان جو سندھ میں جو وائس چانسلرز لگے ہوئے وہ کس طرح لگے ہیں؟ سب پیسے دے کے لگے ہیں گورنر کو. جو خرید کے آئے وائس چانسلر شپ، اس سے آپ کیا ایکسپیکٹ کریں گے؟ اور آج بھی اخبار میں ہے کہ گورنر کے کہنے پہ اس کو دی گئی ہے ڈاکٹریٹ کی ڈگری. اچھا، مکہ چوک پہ جلسہ کب کر رہے ہیں آپ؟ آئی گاٹ یور پوائنٹ. انشاءاللہ جلدی. کب سر؟ ابھی لندن جانے سے پہلے دعویٰ کر کے گئے آپ؟ نہیں، میں نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ لندن سے پہلے کروں گا. میں نے کہا کہ جلدی کروں گا، اور میں کہہ رہی ہوں کافی دیر ہوگی. کروں گا. کب تک کریں؟ کو ڈونٹ وری، میں اپنا ٹائم اور اپنا لوگ آئیں گے؟ وقت، میں الطاف حسین کی طرح آئینے کے سامنے تقریر نہیں کروں گا، میں لوگوں کے سامنے کروں گا. آپ نے ایک انٹرویو میں کہا کہ یزید اور الطاف حسین میں سے کسی ایک کو چوز کرنا ہوتا تو میں یزید کو چوز کرتا. اب صدر زرداری نے تو الطاف حسین کو چوز کیا. یزید جیسا، یزید کا دوست یزید، یعنی کہ صدر زرداری نے یزید کو چوز کیا. یہ جو پریکٹیکلی اس کی جو میرے ورڈز کی معنی جو ہے وہ ان بٹوین لائنز آپ کو پڑھنی چاہیے. میں سمبولک ہی، یزید کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو ترجیح کسی پہ دی جائے، اس پہ تو کروڑوں لعنتیں بھیجنی چاہیے. اور وہ عذاب میں ابھی بھی ہے، جل رہا ہے، اس کی قبر کے اوپر آگ جل رہی ہے، اور قیامت میں بھی وہ آگ میں جلے گا. تو یزید تو ایک ایسی گناہگار ہے جس کا کمپیریزن کسی سے نہیں ہے. میں ایک ایکسٹریم اپنی فیلنگ بتانے کے لیے میں نے یزید کا نام لیا تھا، اور آئی ریئلی فیل سوری. کیا آپ نے ایسا کیا؟ نہیں، میں نے ایسے کہا کیونکہ یزید تو ایکسٹریم ہے. مطلب ہے کہ یزید کا جو گناہ ہے وہ تو بالکل ایسا ہے کہ جس کا کمپیریزن ہی اور گناہ سے نہیں کیا جا سکتا. تو اس لیے الطاف حسین ظاہر ہے یزید سے تھوڑا سا نیچے ہے، لیکن انہی کی پیروکار ہے. ٹھیک ہے، پیروکار ہے. رحمان ملک صاحب کہتے ہیں کہ اگر میں ملک دشمن ہوں تو میرے خلاف ثبوت لائیں سامنے. کس کے پاس لاؤں؟ رحمان ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی ثبوت کس کے پاس لاؤں؟ عوام کے سامنے، عدالتوں کے سامنے. عدالتوں کے سامنے؟ عدالتوں کے سامنے ثبوت نہیں آئے تھے کیا کراچی کے؟ ایک دو دن پہلے کا جی، ایک دو دن پہلے کا. ہاں تو میں وہ بھی لے آؤں گا. I will bring those things. مشاہد اللہ صاحب نے کسی ایک شو میں آپ کے بارے میں کہا کہ بھائی آئی ایم سوری بٹ آئی ہیو ٹو کوٹ دیٹ اسٹیٹمنٹ کہ آپ زرداری صاحب کے جوتے چاٹ کے آپ 2,500 کے PIA میں ملازم تھے، پھر آپ نے شوگر ملیں بنا لی. دیکھیں، میرے بارے میں جس نے بھی جو کہا ہے، کلر جماعت کے علاوہ، کیونکہ دیر از اونلی ون کلر آرگنائزیشن ہو آر ایکٹنگ ایز پولیٹیکل پارٹی، دیٹ از متحدہ قومی موومنٹ الطاف. ان کے علاوہ جس نے بھی میرے بارے میں جو کہا ہے، اللہ ان کو معاف کرے گا، اور میں نے انہیں معاف کیا. اور ایم کیو ایم کو آپ معاف نہیں کر سکتے؟ میں نہیں کر سکتا. میں کلرز کو معاف کرنا ہے. جو جن کا آپ نے نام لیا مشاہد اللہ کا، وہ کلر جماعت سے نہیں ہے. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی مجھے. یہ سوال ہے کہ جن اینکرز نے آپ کا ہاتھ صرف نمبرز کریکٹ کرنے کے لیے، میں 7 اس میں تھا، گروپ میں میرے انڈکشن ہوئی تھی، اور 7 گروپ کی 2,500 تنخواہ نہیں ہوتی ہے. یہ مشاہد اللہ بھائی کو اپنی میموری کریکٹ کرنی چاہیے. میری اسٹارٹنگ پہ 7,500 تھی. چلیں ماشاء اللہ. جن اینکرز نے آپ کی ہارڈ ہٹنگ انٹرویو لیے ہیں، کچھ ایسے آپ کے ناقدین کہتے ہیں وہ لوگ جو آپ سے جیلس ہوتے ہیں کہ آپ تھریٹس کرواتے ہیں، پھر جو بڑے ٹف کوشچنز کرتے ہیں آپ سے اینکرز. میں نے کس کو تھریٹ کیا؟ آپ کرتے ہیں؟ نہیں، دیکھیں، اینکر جب اتنی لبرٹی لیتے ہیں اور میرے سے قرآن شریف دوبارہ اٹھواتے ہیں، تو جو اینکر کو میں نے تھریٹ کیا ہے وہ بھی قرآن شریف اٹھا لیں. ٹھیک ہے. اچھا سر، مجھے یہ بتائیے کہ پیر مظہر الحق صاحب کہتے ہیں کہ بھی قرآن وہ شخص اٹھاتا ہے جس کو یقین ہو کہ بھائی میری بات کا تو یقین کسی نے کرنا نہیں ہے، تو ہی از ناٹ ٹیکنگ یو، ہی از ٹیکنگ یو فار گرانٹیڈ. ان فیکٹ پیر مظہر صاحب کی کتابوں میں لکھا ہوگا، مسلمانوں کی کتابوں میں یہ نہیں ہے. اچھا،
کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رحمان ملک سے اصل جھگڑا یہ ہے کہ رحمان ملک کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم سے اتحاد ضروری ہے کیونکہ وہ حیدرآباد اور کراچی میں اہم پارٹی ہیں، اور ذوالفقار مرزا کا موقف یہ ہے کہ لیاری کے لڑکے اب کافی سٹرونگ ہو چکے ہیں، اب جو کراچی کے لوگ ہیں وہ دوسرے گروپوں کو بھتہ نہیں دینا چاہتے، اور آہستہ آہستہ لیاری کے جو لڑکوں کا قبضہ ہے وہ کراچی میں بڑھ جائے گا، تو اس لیے ہمیں کیا ضرورت ہے ڈرنے کی، اور ہمیں کھل کے سیاست کرنی چاہیے. از دس دا پوائنٹ آف کانفلکٹ بٹوین ٹو آف یو؟ دیٹ مینس کہ لیاری بھتہ لینا شروع کر دے گی اور ان کا قبضہ بڑھ جائے گا. اٹ مینس کہ somebody is taking بھتہ جو ہرٹ ہو رہے ہیں، somebody is controlling کراچی جو ہرٹ ہو رہے ہیں. اگر یہ چیز بھی ہے تو اگر بھتے خور کا بھتہ کوئی شیئر کر رہا ہے تو کوئی بری چیز نہیں ہے. 2 دفعہ تو معافی منگوائی ہے صدر زرداری نے ایم کیو ایم سے، اب فردر منگوائیں گے سر؟ مانگ لیں گے؟ کب 2 دفعہ میں نے معافی ایم کیو ایم سے تو میں نے کبھی معافی نہیں مانگی. الطاف حسین سے سر، الطاف حسین شاہی سعید والی پریس کانفرنس کے بعد سر میں نے لٹکے ہوئے گالوں سے آپ نے معافی مانگی سر. دیکھیں میرے ورڈز اور جو ویڈیو ریکارڈنگ ہے وہ دوبارہ آپ سن لیجیے گا اور میرے ورڈز پڑھ لیجیے گا اخبار میں. آپ نے کچھ ایسا کہا تھا میرے الفاظ اگر کسی کو تکلیف پہنچی ہو تو میرے لیے سوری. جی مجھے پریشر یہ دیا گیا کہ ایم کیو ایم سے مانگے اور الطاف حسین سے مانگے. آئی ریفیوزڈ. اور میں نے جینوئنلی یہ فیل کیا بعد میں کہ میں نے جو بات کہی وہ لوگوں کو سمجھ نہیں آئی، اس لیے دل آزاری اردو اسپیکنگ شریف اچھے لوگوں کی ہوئی ہوگی تو میں نے ان سے معذرت کی. سر معافی تو انہی کے پاس گئی نا، یہ تو سمبولک جواب تھا. وہ جو بھی ہو جس کے پاس بھی، اگر وہ اس میں بیوقوف بن کے سیٹسفائی ہو گئے تو یہ ان کی عقل پہ اور ان کی دانست پہ میں چھوڑتا ہوں. اب آئندہ مستقبل میں ایسا کوئی پلان ہے ان سے معافی مانگنے کا؟ سر معافی میں صرف اپنے خدا سے روز مانگتا ہوں اور مانگتا رہوں گا. آپ کہتے ہیں آئی ہیو ای میلز ان مائی ان باکس. جی. وٹ سارٹ آف ای میلز؟ لاٹ آف ای میلز فرام ڈفرنٹ پیپل آل اوور ورلڈ. تو سر یہ ایگزیکٹ فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ اور فل ٹائم پروفس کے ساتھ عوام کے سامنے کب آنے والا ہے سب؟ کتاب یہ مسٹیریس پریس کانفرنس کب تک چلتی رہے گی؟ آپ بک جب پڑھنا شروع کرتی ہیں تو ریزنیبل ٹائم میں وہ ختم ہوتی ہے. جو بہت تیز پڑھنے والے ہوتے ہیں وہ 3 دن میں اتنی موٹی کتاب پڑھ لیتے ہیں. میرے جیسا آدمی 3 مہینے لگاتا ہے. لیکن دیر از ٹائم. ایون ہری ٹیکس ٹائم. سو بی پیشنٹ. سر آپ کے بارے میں کچھ اس قسم کی اطلاعات ہیں، یا تو آپ کے بیرون ملک بھیج دیا جائے گا یا پھر پابندی لگ جائے گی یا پھر وسیم اختر والی بات نظر بند ہو جائے گی؟ دیکھیں بیرون ملک مجھے جنرل مشرف نہیں بھگا سکا اور سیف الرحمان نہیں بھگا سکا. یہ میری اپنی حکومت نہیں کر سکے گی. سر بس میرا لاسٹ کوشچن ہے کہ ذوالفقار مرزا کی بس کب ہوگی؟ بس میں تو ابھی فی الحال رکشا کی بات کر رہا ہوں، آپ بس کی بات پہ آ گئی ہیں. ابھی آپ پیشنس کریں. یہ رکشا ہے، چنچی ہے. ڈاکٹر ذوالفقار مرزا چنچی پہ بیٹھا ہوا ہے پاکستان کی خدمت کرنے کے لیے. مارے جاتے ہیں شہر سوار میدان جنگ میں. الٹ نہ جائے سر، پلندہ بہت ہے آپ کے ڈاکیومنٹس کا. جی الٹ نہ جائے، پلندہ بہت ہے آپ کے پاس. میرے سے الٹ گئی. میں ایک بات کرتا ہوں، کتنے ذوالفقار مارو گے، ہر گھر سے ذوالفقار نکلے گا. ایک چلا گیا، 6 ذوالفقار اور پلندوں سے، تو یہ پلندے سنبھالے نہیں جائیں گے پھر. ٹھیک ہے، بہت شکریہ سر پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین ذوالفقار مرزا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور ان کے جو انکشافات، انہوں نے ایک ہی بات کی کہ بھائی ذرا ہتھ ہولا رکھیں. میں آگے آپ کو بہت ساری باتیں بتاتا رہوں گا، لیکن الیکشن کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کی کیا سچویشن ہوگی، یہ وہ کوسچن مارک ہے جو ہم سب کے دماغوں میں اس وقت ابھر رہا ہے. پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.